خلق مشکور ہے ضیافت نور ہے ضیافت نور ہے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید نجف علی رضوی، مدرسہ صاحب الزمان نجف اشرف کی جانب سے ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ضیافت نور کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ ناظرین محترم، آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ ہم اپنے اسٹوڈیو کو چھوڑ کر یہاں پر ایک آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک ایسی جگہ پہ جو بالکل بیابان ہے، سنسان ہے۔ وہ اس لیے کہ آج اسلام کے لیے ایک بہت ہی بڑا دن ہے، آج اسلام کی فتح کا دن ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ آج ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، اور آج کے دن جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کو فتح نصیب ہوئی تھی جنگ بدر کے ذریعے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی کم مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ کو فتح کیا تھا۔ اس میں سر فہرست حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب اور حضرت حمزہ، جنہوں نے سب سے پہلے سید الشہداء کا لقب پایا تھا۔ اسی سلسلے میں جنگ بدر کے حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں قابل احترام مولانا استاد محترم جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مولانا محمد حسن شاکری صاحب، جو اس موضوع پر ہمارے ساتھ تفصیلی گفتگو کریں گے اور ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ قبلہ بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمارے لیے وقت نکالا۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کی کاوش اور آپ کی ٹیم کی کاوش کو قبول فرمائے اپنی بات۔ قبلہ سلامت رہیں، بہت بہت شکریہ۔ قبلہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 17 رمضان ہے آج کا، اور آج کا ایک عظیم دن ہے مسلمانوں کے لیے، ایک بہت ہی یعنی مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی فتح کا دن ہے۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اسلام کی پہلی فتح بے شک آج کے دن منعقد ہوئی جنگ بدر کی صورت میں۔ قبلہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جنگ بدر ہے کیا؟ یہ جنگ، یہ بدر کے معنی بتائیں، اور اس کے معنی کیا ہیں، یہ کیسے واقع ہوئی، یہ ساری چیزیں اس کی تھوڑی ڈیٹیل مجھے بتائیں قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعطرتہ الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ برادر عزیز، پہلے تو خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خدا آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کی، کیونکہ بہرحال یہ ایک کافی ایک سخت مرحلہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے، اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ یہاں پر اس مقام پر آنا ایک طویل سفر طے کر کے، اور یہ جو ہمارے ساتھ پوری ٹیم ہے آپ کی، آپ کے کیمرہ مین حضرات، آپ کے دیگر جو ہے ان سب کی خدا اس عبادت کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ دیکھیے برادر عزیز، آج وہ دن ہے کہ جس دن اللہ خوش ہوا ہے، اللہ اکبر، جبرائیل امین خوش ہوئے ہیں، سبحان اللہ، میکائیل و عزرائیل و اسرافیل خوش ہوئے ہیں۔ اللہ، ہجرت مدینہ کے بعد ہجرت کا دوسرا سال، اور یہی دن تھا 17 رمضان المبارک، کہ جس دن مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے، اس وادی کو بدر کہا جاتا ہے۔ بدر کہا جاتا ہے، بہت توجہ سے سنیے گا اس بات کو، اس وادی کو بدر کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اب بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ایریے کے اندر سرسبز درخت ہوا کرتے تھے، اور بالکل ایسا ہی جیسا کہ آپ ابھی ہمارے ساتھ مشاہدہ کر سکتے ہیں، پہاڑی اور جو ہے نا ٹیلے پہاڑیاں، اور وہاں پہ کئی جو ہے کنویں کھدے ہوئے تھے، کنویں پانی کے کنویں۔ وہ جو کنویں کھدے تھے ان کو کھودنے والے کا نام بدر تھا، تو وہ پورا ایریا اس شخص کے نام سے منسوب ہو گیا تھا، بدر۔ اچھا، اب یہ جو ایریا ہے اس دور کے اندر اس ایریے کی بڑی اہمیت تھی۔ مکہ سے سارے کفار جاتے تھے شام کی طرف، مدینہ کی طرف، حجاز کی طرف، اپنے جو ہے نا وہ کاروان لے کے، تجارتی کاروان، اور واپس اس بدر کے ایریے میں آ کے پورا بازار لگتا تھا،
اللہ बाज़ार बद्र के नाम से, और एक सरसब्ज़ इलाका था, तो लोग वहाँ पे सैर व सियाहत के लिए भी जाया करते थे, सही। उस एरिया को बड़ा पसंद करते थे। और ये जो बद्र है, इस बद्र को बदरुल कुबरा कहा जाता है, इस जंग को, बदरुल कुबरा। क्योंकि हमारे पास और भी दो जंगें हैं इस्लाम में, एक बदरुल ऊला और दूसरी बदरुल मौइद। मुईद। लेकिन जब भी जंग बद्र कहा जाता है, जो आज के दिन वाक़ई, उससे मुराद ये बदरुल कुबरा है। क्यों? और ये पहली जंग है कि जिसमें मुसलमानों को, पहली जंग है मुसलमानों की कुफार मक्का के साथ, और इस जंग के अंदर मुसलमान बहुत थोड़े लश्कर में थे, सही। लेकिन वहाँ पे कुफार की जो तादाद थी लश्कर की, वो मुसलमानों से कई गुना ज़्यादा थी। अल्लाह अकबर। लेकिन तब भी मुसलमान कम होने के बावजूद सही। इन मुसलमानों में एक असदुल्लाह अल गालिब थे, अल्लाह अकबर। और दूसरे सुभान हमज़ा अल्लाह। सैयद शुहदा थे। सुभान अल्लाह। इन दो हस्तियों की वजह से कम लश्कर ने, कुरान के अंदर आयत है, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन, अहसन। खुदा कह रहा है कितने ऐसे कम गुरोह वाले हैं कि जिनको हम गलबा देंगे कसीर पर। अल्लाह अकबर। अहसन। बद्र के अंदर क्या बात। मुसलमानों की तादाद कुल 313 थी, और सामने जो कुफ़ार मक्का थे, जो अबू जहल और अबू सुफियान की सरबराही में आए थे, उनकी तादाद बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा कि 950, और बाज़ ने लिखा 1000 के करीब, और बाज़ ने लिखा 1100 के करीब थी। अल्लाह अकबर। ये बद्र है जो मैंने एक मुख्तसर सा 313। अल्लाह। एक तारुफ कराया। अच्छा किबला, ये बताएं, मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या सबब, इसके असबाब, क्यों ये जंग हमें करनी पड़ी इस्लाम की इतनी बड़ी इस। अहसन तुम, जज़ाकल्लाह। देखिए बरादर अज़ीज़, बेसिक जो रीज़न जंग बद्र का है, बद्र का जो बेसिक रीज़न है, रीज़न ये है कि जब मक्का से जो नबी के साथ मुसलमान हिजरत कर आए मदीना की तरफ, तो उनका वहाँ पे जो कुछ था वो सब का सब कुफ़ार मक्का ने कब्ज़ा कर लिया उसके ऊपर, सब का सब। जब ख़ातमुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पैगाम पहुँचाया उनको कि अब हमारा जो माल है मुसलमानों का, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। अल्लाह। होता यह था कि हर साल या 6 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा तिजारती कारवान जाया करता था शाम की तरफ मक्का से, और बीच में ये एरिया होता था बद्र का एरिया, कि जहाँ से गुजर के जाता था, क्योंकि बाज़ार भी यहीं पे लगता था। तो एक यही दिन था हिजरत का दूसरा साल, और 17 रमज़ान मुबारक के दिन, कि जिस दिन जंग वाक़ हुई। इसी रमज़ान के महीने में ख़ातमुल अंबिया को एक ख़बर मिली कि अबू सुफियान 100 के करीब कारवान, 100 आदमियों के करीब कारवान लेके निकला है, अल्लाह। और एक बड़ी तिजारत करके शाम से वापस आ रहा है। सही। 2 असहाब को अपने, जो कि अंसार में से थे, ख़ातमुल अंबिया ने भेजा कि जाके उसकी खबरें लाई जाए, ताकि हम इस बद्र के, क्योंकि ये बीच का एरिया था, ये मक्का मदीना के दिन, ताकि हम इधर आए, उन पर हमला करें, ये सारा का सारा सामान लें। क्यों? क्योंकि वो जो मुसलमानों का सामान मक्का में रह गया था, उसके न देने के बदले में हम ये लें। अब जो अहम तरीन बात है, जब ख़ातमुल अंबिया जो है वो अपना ये लश्कर लेकर आए कि इनके ऊपर आके हमला करें, अबू सुफियान एक तेज़ और तर्रार तरीन इंसान, और इसकी पूरे इलाके में और अंदर मदीना के अंदर क्या चल रहा है, ख़बरें वगैरह सारी इसके पास हुआ करती थी। सही। इसको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि बद्र के मौके पर आकर हमारे ऊपर हमला होगा। इसने जो मक्का में अबू सुफियान ने अबू जहल को पैगाम पहुँचाया कि एक लश्कर लेकर आओ ताकि हमारी नुसरत हो। ख़ातमुल अंबिया जब ये चले हैं बद्र की तरफ, तो कुल 313 ख़ातमुल अंबिया के साथ असहाब हैं, कि जिसके अंदर अंसार भी हैं, कबीले औस से भी हैं, कबीले खज़रज से भी हैं, और महाजरीन भी हैं। बहुत गौर सुनी तरतीब इसकी, 313। और जो बहुत मज़े की बात है कि इस लश्कर में सिर्फ 2 घोड़े साथ गए थे, अल्लाह, और 70 ऊँट थे। 2 घोड़े सिर्फ 70 ऊँट, 2 घोड़े और 313 असहाब, कि जिसके अंदर जो है ना वो अंसार के भी, कबीले बनी औस और कबीले बनी खज़रज, और महाजरीन के भी कुछ मुसलमान इसके अंदर शामिल थे। जब इस मकाम में पहुँचे तो ख़ातमुल अंबिया के पास जो ख़बर आई थी वो यही कि वो वापस आ रहे हैं शाम से और पहुँचने वाला है। अंदाज़ा नहीं था मुसलमानों के लश्कर में कि इतने बड़े लश्कर से हमें मुकाबला करना पड़ेगा। वहाँ पे अबू जहल मक्का से पूरा 950 या 1000 या 1100 का लश्कर लेके पहुँचा, जिसके अंदर सिर्फ 600 घुड़सवार थे। 600। यहाँ पे कितने? सिर्फ 2 घोड़े। 2 घोड़े। वहाँ पे कितने? 600 घुड़सवार, 400 के करीब तीर कमान चलाने वाले। अल्लाह। यहाँ पे कितने? सिर्फ 313। जो मज़े की बात है
اور واقعاً عقل انسانی دنگ ہے اس پر کہ جب خدا مدد کرنا چاہے تو کیسی نصرت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الا بے شک ان حزب اللہ بے هم شک، الغالبون. بے خدا کا حزب وہ دنیا کے ہر گروہ پر غالب آ جائے گا. بے شک. جو مزے کی بات ہے، نکتہ جو میں اپنے سننے والوں کو، ناظرین کو بھی دنیا میں جہاں کہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام، وہ یہ کہ اس جنگ میں کہ جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار مکہ کی تعداد 950، مسلمانوں کے لشکر میں صرف 14 شہید ہوئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور وہاں پر کفار کے لشکر میں 100 کے قریب مارے گئے اور 70 کے قریب کو اسیر بنایا گیا. سبحان اللہ. یہ جنگ اس لیے اہم ہے اور واقعاً ہر مسلمان کو اس دن کی واقعاً خوشی منانی چاہیے کہ اس جنگ کے بعد اسلام نے اور مسلمانوں نے مدینہ کے اندر اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا. اس کے بعد اور اطراف کے جتنے مکہ حجاز کے کفار تھے وہ اس جنگ کے بعد خوفزدہ ہو گئے کہ اب مسلمانوں سے لڑنا ہماری بس کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جزاک اللہ. احسنت احسنت. جزاک اللہ. اچھا قبلہ یہ بتائیے گا کہ جب اتنا مبارک دن ہے تو کیا اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اس جنگ بدر کا؟ دیکھیے قرآن کریم کے اندر سورہ انفال کے اندر ایک نہیں کئی آیتیں، بلکہ بعض مفسرین نے لکھا کہ سورہ انفال کا جو پورا پس منظر ہے وہ جنگ بدر کے لیے ہے وہ. اللہ. اور کئی آیتیں جنگ بدر کی شان میں نازل ہوئی ہیں سورہ انفال کے اندر کہ خدا نے باقاعدہ نام لیے ہیں آیتوں کے اندر کہ جب وہ دو ابو جہل اور ابو سفیان آئیں گے اور جب وہ کثیر لشکر لے کر آئیں گے تو اے میرے حبیب ہم تمہاری مدد کریں گے اور ہم تمہیں بہت کم لوگوں کے ساتھ ان ہزاروں پر، ان 900 پر تمہیں غلبہ دیں گے. لیکن جو پورے غلبہ اور جو پوری فتح یابی کا کریڈٹ اس جنگ کے اندر وہ دو ہستیوں کو جاتا ہے. ایک حضرت حمزہ سید الشہداء اور دوسرے اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل علی محمد. قبلہ بہت بہت شکریہ قبلہ. یہی کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں اور یہ چند سوالات تھے ہمارے پاس جزاک آپ کی اللہ. خدمت میں پیش کرنے تھے سلامت رہیے. کیونکہ ہمیں جنگ بدر کے حوالے سے ایک خلاصتاً ہمارے اذہان میں، سب کے اذہان میں، مومنین کے اذہان میں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رہ گئی تھیں اور اکثر لوگوں کو یہ ساری چیزیں معلوم نہیں ہیں بے شک کہ بدر کے معنی کیا ہیں، بدر ہے کیا اور کیوں ہوئی. بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے ان ساری چیزوں سے پردہ ہٹایا اور ہمارے علم میں اضافہ فرمایا. سلامت. بہت سپاس گزار ہیں آپ کے. جزاکم اللہ. سلامت رہیے. جزاکم اللہ. صاحب الزمان عليك السلام أقبل إلينا عجل يا